اچھا، ڈپلومسی اور ہپوکریسی. ڈپلومسی ہوتی ہے حکمت کا تقاضا. اصل میں چھوڑیں اس وقت دنیا کے ڈپلومیٹ سے کریں. ڈپلومسی ہوتی ہے بھائی کوئی ایسا معاملے کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ فہمی کی جائے کہ جو بڑا مسئلہ ہے نا، جو بگر گڈ ہے، وہ نہ کمپرومائز ہو جائے. کوئی تعلقات میں ایسی کوئی کشیدگی نہ آ جائے دو گروہوں کی کہ جس میں آپ کسی ایک چھوٹی سی لڑی کو پکڑے ہیں تو پیچھے بہت بڑا گنجل کریٹ کرتے ہیں. ڈپلومسی اس لیے ڈپلومسی سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بگر گڈز اور بگر انٹرسٹ آف دا نیشن جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہیں، اور آپ مسائل کو حل کرتے وقت جو باہمی ہم آہنگی ہے اس کو ہلنے، اس کا بیلنس نہ ہلنے. یہ اس لیے ڈپلومسی ہوتی ہے. اب ہپوکریسی تو منافقت تو کہتے ہیں، اس کا کوئی آپس میں تعلق تو نہیں. ٹھیک ہے. سو آج کل کیا ڈپلومیٹ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے وہ ہپوکریسی نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو چھوٹا سا ان کے لیے چھوٹا سا، ان کے لیے وہ چھوٹا سا گناہ ہے. مطلب وہ اس درجے سے بہت آگے جا چکے ہیں ہپوکریسی کے. یہ لوگ اپنے ڈر کو، یہ اپنے ڈر کے جو تابع ہوتے ہیں، یہ ہپوکریسی نہیں کرتے، منافق نہیں ہوتے، یہ طاغوت کے پجاری ہوتے. یہ اس کو وہ والا ڈر، ان چیزوں کا ڈر ہوتا ہے ان کو کہ جو پچھلے دور کے چھوٹے چھوٹے کفار کو بھی نہیں ہوتا تھا. بڑے کفار کو تو کبھی ہوا ہی نہیں، چھوٹے کفار کو بھی. یہ آج کل کے مسلمانوں کو وہ ڈر ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں. ان کو یا اپنی کیریئر یا نوکریاں یا ریپوٹیشن یا اپنی پارٹی کو یا ووٹ لینے ہیں، اس لیے ڈپلومیسی کے ہر چیز. فار ایگزامپل نواز شریف اوباما کے ساتھ بیٹھتا ہے، ڈپلومیٹکلی ہی شوڈ ہیو بین لائک بھیا بات سن، تو نے پوری دنیا کا بیلنس خراب کر دیا ہے. وی نیڈ یو ٹو سیٹ تھنگس اسٹریٹ اینڈ وی وانٹ ٹو میک شیور وی ریسپیکٹ یو. So you need to set the record straight. You cannot call a Muslim country's prime minister and not expect him to be a diplomatic advocate, an ambassador to Palestine. How can Nawaz Sharif not be an ambassador from Palestine to America? سوچیں ذرا. ڈپلومسی کی اپنی عزت بھی اوپر لے جاتا بے وقوف. یہ اتنا بے وقوف ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ بڑے کام اور بڑے معاملات کیسے کرتے. جا کے کیا کہہ رہا ہے، مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. یہ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس کی. اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ڈپلومیسی ایسے ہوتی ہے کہ لوگوں کو گفٹ دے. بادشاہ سلامت جا رہے ہیں دوسرے بادشاہ سلامت کے پاس، میری بیگم نے آپ کے لیے گفٹ بھیجے. یہ ابھی تک ان قصوں سے نہیں نکل سکے جو انہوں نے الف لیلا کے پڑھے ہیں. اسی لیے ان کو عورتوں کے اور ہیرے جواہرات کے اور کیا کہتے ہیں اس کو، گفٹ تحفے تحائف کے شوق ہیں ابھی تک. اگلے بندوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے. وہ سوچ ہی جا رہا تھا براک اوباما کہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے تو. مطلب تو نے کھانا پکا کے تیری بیوی میرے لیے لے کے آئی ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس چیز کو وہ کروں گا اپریشیٹ کہ ہاں دس از اے گڈ جیسچر فرام یو. اس کو تو ریکگنیشن بھی نہیں میں دے رہا ہوں. اسٹیٹمنٹ دیکھنا اس کی ذرا ایکسپریشن. اور پھر اگلے بندے نے کہا، اس کے امریکہ کے جو اس کے ایڈوائزر سال اوباما کا بیٹھا تھا، کہ اس کو ٹالنا بھی ہے نا تو ایک دو اسمائل مار دے اس کو کہ ٹلے کسی طریقے سے. تو آگے سے اس نے پھر ایسے اسمائل ماری کہ کیا یہ کیا بول رہا ہے. I mean, you come across the Atlantic, دنیا کے سب سے ٹفسٹ کنٹری سے تو آ رہا ہے، دنیا کے سب سے مشہور ملک ہے پاکستان، اور تو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کھانا بنا کے لایا ہوں. It's like, okay, that's what you تو یہ ٹریننگ ہی یہی ہوئی بھی ڈپلومیسی کی. اب کیا کریں. So this is a problem. You cannot solve these problems. شاہ محمود قریشی CNN کی وہ اینکر لگی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے تو نے اینٹی سیمیٹک بکواس کر دی ہے. اور شاہ محمود قریشی کا رنگ دیکھیں، ایسے رنگ فک ہو گئے اور کہہ رہا ہے نہیں I didn't say، میرا یہ مطلب نہیں تھا. اور CNN کی اینکر ہے، تو ادھر کیا ڈر رہا ہے. CNN کی اینکر سے ڈر رہا ہے تو. تجھے کیا لگے CNN کی اینکر تجھے اچھا سمجھتی ہے، برا سمجھ لے، تو نے اس کو گالی بھی دے دی ہے، تجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ ان لوگوں کو ڈپلومیسی کے نہیں مطلب بتائے ہوئے، ان کو وہ رکھ رکھاؤ کے مطلب بتائے ہوئے، اور ان کو کہانیاں وہ والی سنائی گئی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پھر کیا ان کے اردو کی اور مطالعہ پاکستان کی اور انگلش کی کتابیں کیا کیا پڑھ کے بڑھایا ہوتا ہے. یہ ابھی تک ایچسن کالج کے کریز سے نہیں نکل سک رہے. ایسی کوئی نچلے لیول کی قوم ہے پاکستانی. یہ اللہ رسول تک جائیں گے. ان کو سائڈ پہ ایسے سائڈ پہ کریں. ان کو وہ والے لوگوں سے امیدیں رکھیں، ان لوگوں سے ڈیفینیشن لیں کہ جن کو اصولوں کا تو پتہ ہے. ابھی تک
پاکستان کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ ایچ ایسن کالج میں نہ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لعنت برسنی بھی ہو تو مطلب ابو جہل ابو لہب پہ ایسی لعنت نہیں برسی تھی کہ ایسے ایمبیشنز بنائے ہوئے آپ نے. سوچیں دس از وہاں سے پھر ڈپلومیٹس تیار ہوتے وہ پھر دیکھیں پھر کیسے ڈپلومیٹس تیار ہوتے ہیں. میں خالی ایچ ایسن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جدھر سے بھی ڈپلومیٹ نکلے ہیں پاکستان کے, کمزور ترین, خسیس ترین, ڈرپوک ترین, بزدل ترین اور انتہائی ڈینس قسم کے لوگ, جن کو 8ویں کلاس کا بچہ بھی, کسی بھی بڑے ملک کا 8ویں کلاس کا بچہ بھی ان سے کہے گا کہ بھئی تم لوگ کون ہو, کدھر سے اٹھ کے آتے ہو, نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے, اتنے بڑے جبڑے کھول کے اسمائل مار رہے ہو تو جیسے مطلب سب کو پتا تھا چپلوسی کر رہے ہو, اور ہر روز ہنس کیوں رہے ہوتے ہو. It's like, why the hell are you smiling? What is it that you are so happy about? And why do you have to just talk about the same stuff and give the same standard statements all the time? کر گیا پوری دنیا کو فتح, یورپ بھی امریکہ بھی, اسٹریٹ بات کرتے ہیں اور کام کی بات کرتے ہیں, پرپس پہ رہتے ہیں, کہیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیتے. یہ ایوب خان رشین پریزیڈنٹ نے بلایا ہوا تھا, یہ ایسی بدبخت قوم کا حصہ بنے ہم, یہ ہمارے بزرگان گزرے. اور رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ انڈیا کے ادارہ صدر کو بھی بلایا ہوا تھا. اس وقت انڈیا کا صدر دیکھیں کون تھا ایوب خان کے ٹائم پہ, ذرا سوچیں ذرا. اور ایوب خان نے کیا جا کے بکواس کی اس کو, کہتا ڈو یو ایکسپیکٹ اے گائے ہو لکس لائک می از گوئنگ ٹو سٹ ود دس کائنڈ اے گائے ہو لکس لائک دس آن دا سیم ٹیبل. یہ بکواس کر رہا ہے ہمارا پاکستان کا صدر کہ میں 6.5 فٹ کا ہینڈسم آدمی ہوں, اس چھوٹے سے 4 فٹ کے بابے کے ساتھ میں بیٹھوں گا, اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے, وہ ایک چھوٹا سا چوکا پہنا وہ جو گاندھی کا وہ جو ہوتا تھا. اور رشین پریزیڈنٹ نے کیا کہا, تھپڑ کی طرح رسید کیا کہ تو کون ہے, کیا تو نے چیپ بکواس کی ہے بھائی. وہ 1 بلین عوام کا ریپرزینٹیو آیا ہوا ہے, تو یہاں پہ ٹینک چلاتا تھا پہلے, تجھے تو مانتے بھی نہیں ہے کہ تجھے صدر ہونا چاہیے. وہ 1 بلین بندوں کے ریپرزینٹیو کو تو کہہ رہے تو اس کے ساتھ بیٹھے گا نہیں کیونکہ اس نے تجھے اس کے کپڑے نہیں پسند آ رہے. یہ تو نے تمیز سیکھی ہے, یہ ڈپلومیسی ہے تیری, یہ تیرے گھر کی ٹریننگ ہے, یہ تیرے سکولز ہیں, تیرے کالجز ہیں, یہ تیری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی بھی ہے. بے شرم, نکل جائے ادھر سے. پڑھیں ذرا, میں نے نہیں بنایا قصہ, پڑھیں ذرا, یہ سارا کا سارا پبلشڈ ہے. ان لوگوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ریپرزینٹیو ہمارے, یہ کالے چنے اس کی بیوی تیار کرتی ہے, اوباما سے جا رہا. سوچے نواز شریف اس کی بیوی کا ڈائلاگ کیا ہوا ہوگا کہ آپ اوباما سے ملنے جا رہے ہیں, نیلے رنگ کی ٹائی پہننا, نیلے رنگ کی ٹائی امریکہ کی نا, وہ یو ہیو ٹو لک لائک اسٹار اسپینگلڈ, وہ نیلے رنگ کی ٹائی پہن گیا ہوگا. اچھا, اور میں آپ کو کالے چنے دے رہی ہوں, صبح اس کے لیے کالے چنے بنانا, اور اس کو جا کے سب سے پہلے بولنا کہ میری بیوی نے کالے چنے دی. یہ میاں بیوی ہماری فرسٹ لیڈی ہے, پرائم منسٹر کا گھر کا ڈائلاگ ہے صبح براک اوباما سے ملنے کے بعد. سوچیں یہ ہمارے یہ ایوانوں میں یہ گفتگو ہوتی ہے ان کے گھروں میں. عبداللہ بن زبیر اسما بنت ابی بکر کے نواسے ہیں, بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے نواسے, اپنی امی اسما بنت ابی بکر سے ملنے آ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف سے لڑائی ہے. گھر کے ڈائلاگ ایسے ہوتے تھے پہلے. اور اسما اس وقت اتنی بوڑھی تھی کہ ان کی آنکھ بینائی جا چکی ہوئی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی وہ. تو ماں کے گلے لگا بیٹا عبداللہ بن زبیر, تو ماں نے فیل کیا زرہ پہنی بھی ہے. تو اماں نے کہا 80 سال عمر ہو گئی تیری, اور ابھی تجھے زندگی کا اور موت کا تجھے وہ کشمکش میں تجھے ابھی بھی زندگی پیاری ہے, زرہ اتار. تو اس طرح ڈر کے لڑے گا تو. ایک وہ گھر کا ڈائلاگ تھا, اور ایک یہ نواز شریف اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا وہ اوباما سے ملنا ہو تو پھر میں کالے چنے بڑھائے نے وہ لے جاؤ نال, وہ ضرور دسے اس جا کے سب تو پہلے جو بھی کی لاہور کی پنجابی ہے. بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ ڈپلومیسی, ہپوکریسی تو بہت چھوٹا لفظ ہے بھائی, ہپوکریسی تو بہت چھوٹا گناہ ہے کمپیئر ٹو وٹ دے آر ڈوئنگ. اب منافقین کی بڑی عزت ہوتی ہے, تاغوت کے پجاری ان کی کون عزت کرے گا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ kids are going to see. اور اس کے فالوورز مسلم لیگ کے بیٹھے ہوں گے, اوباما کو دیکھا اس نے جا کے کالے چنے کھلائے. یہ مسلم لیگ کے فالوورز, یہ پاکستان کے مسلم لیگ, یہ مسلم لیگ ہے. ایک وہ مسلم لیگ صحابہ کی, اور ایک یہ مسلم لیگ ہے. جاہل کے بچے ان کو فالو بھی کر رہے ہیں, بیٹھ ان کو ہیرو بھی مانتے ہیں.
फिर इनसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, लोगों की कपड़े उतार के वीडियोस बना के ब्लैकमेल करेंगे। इनका और क्या काम है? इनके ये डिप्लोमेसी है इनकी, ये सियासत है इनकी। चलें बाहर। आई होप you get the bigger sense of what diplomacy is and what's being practiced right now. Okay.